میں ہوں قارون، اس پورے محال اور پورے خزانوں کا بادشاہ۔ کاش یہ لوگ بھی سمجھ پاتے میں سب سے بڑا ہوں۔ کاش ہمیں بھی وہی مل جائے جو قارون کو ملا ہے۔ اور لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ دیکھو کیسے لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہیں۔ یہ قرآن کی بات ہے۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ وہ آئینہ جس میں انسان خود کو دیکھتا ہے۔ اور آج میں تمہیں وہ آئینہ دکھانے جا رہا ہوں جس میں دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے اور انسان کی اصل بھی ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے، یہ کسی انسان کی رائے نہیں، یہ کسی مورخ کی کہانی نہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے اللہ نے خود قرآن میں محفوظ کیا، اور جب اللہ کسی واقعے کو قرآن میں محفوظ کر دے تو وہ صرف ماضی نہیں رہتا، وہ حال بھی بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے قارون کا۔ بابا، یہ قارون کون ہے؟ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ یہ کوئی اجنبی نہیں تھا، کوئی باہر کا دشمن نہیں تھا، وہ اپنوں میں سے تھا۔ اور یہی بات اس قصے کو اور زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ میں ہوں قارون، اس پورے محل اور پورے خزانوں کا بادشاہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اس کے خزانے اتنے تھے کہ ان کی چابیاں طاقتور آدمیوں کی جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ اب سوچو، چابیوں کا یہ حال ہے تو خزانے کیسے ہوں گے؟ میرا علم، میری دولت اور میری طاقت سب مجھ میں ہے۔ یہ معمولی دولت نہیں تھی، یہ حد سے بڑی ہوئی دولت تھی۔ لوگ اسے دیکھتے تھے، اس کی شان دیکھتے تھے، اس کے کپڑے اور اس کے جاو جلال دیکھتے تھے اور کہتے تھے کاش ہمیں بھی وہی مل جائے جو قارون کو ملا ہے۔ اور اصل میں یہی ہے انسان کی کمزوری۔ میرا شہرت، میرا جہان سب میرے لیے ہے۔ وہ انجام نہیں دیکھتا، وہ صرف چمک دیکھتا ہے۔ یہاں ہارون علیہ السلام اور نیک لوگ اسے سمجھاتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں خوشی میں حد سے نہ بڑھو، اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس سے آخرات کی تیاری کرو، دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو، اور لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ مکمل نصیحت تھی، دولت بھی، آخرت بھی، انسانیت بھی۔ اور اب وہ جملہ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ قارون کہتا ہے یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ یہ جملہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ دن آیا جب قارون اپنی پوری شان کے ساتھ نکلا، لوگوں کے سامنے نمائش کی۔ اور قرآن کہتا ہے وہ اپنی زینت کے ساتھ نکلا۔ کاش یہ لوگ بھی سمجھ پاتے میں سب سے بڑا ہوں۔ یہ ایک مومنٹ تھا، یہ شو اپ تھا۔ دیکھو کیسے لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہیں۔ اور لوگ پھر بھول اٹھے۔ کاش
हमारा भी नसीब ऐसा होता। लेकिन सब लोग आंधे नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह का सवाब बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं और सब्र करते हैं। ना अल्लाह का शुक्र ना लोगों का ख्याल, मैं ही सब कुछ हूं। और फिर वो लम्हा आया जिसका ऐलान नहीं हुआ, न कोई वार्निंग न कोई आवाज, बस जमीन को हुक्म मिला और जमीन ने अपना काम किया। अल्लाह कहता है हमने कारून को इसके घर समेत जमीन में दंसा दिया। न कोई लश्कर था जो बचाता, न कोई ताकत था जो काम आती, और वो खुद भी अपनी मदद न कर सका। वही लोग जो कल कहते थे काश हमें भी ये मिल जाए, आज कहने लगे अगर अल्लाह हम पर एहसान ना करता तो हमें भी जमीन में धंसा देता। असल रिज़्क अल्लाह देता है और वही छीनता है। न दौलत बचा सकी, न ताकत, न लोग। जब अल्लाह की पकड़ आती है तो इंसान अकेला रह जाता है, बिल्कुल अकेला। ये कहानी सिर्फ उस वक्त की नहीं, आज भी इंसान यही कहता है ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा प्लानिंग है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। बेटा, दौलत अगर हाथ में रहे तो नेमत है, और अगर दिल में चली जाए तो अजाब है। बाबा, ये तो बहुत मजेदार वाकया था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब इन लोगों को चाहिए कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि मैं अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर बनाऊं। अल्लाह हाफिज।